ازم کی بات میاں نواز شریف صاحب بھی 2022 میں کیا کرتے تھے میر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت مت گراؤ، یہ اپنے وزن کے تحت خود اب گر جائیں گے. جی السلام علیکم ناظرین، آج شفا یوسفزئی کے پروگرام میں حامد مئی نے عدم اعتماد کی پلاننگ میں کون کون شامل، بڑے نام آ گئے. جیسا کہ عمران خان کے ساتھ ہوا ویسا ہی نون لیگ کے ساتھ ہوگا. حامد مئی نے نون لیگ کا مستقبل بتا دیا. چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں. پاپولر ہو رہے ہیں، ان کو مزید ان پاپولر ہونے دو. یہ نواز شریف صاحب کی رائے نہیں تھی، یہ پیپلز پارٹی کی بھی رائے تھی، یہ بہت سے لوگوں کی رائے تھی. اور کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ جس زمانے میں یہ تحریک عدم اعتماد کا کھیل شروع ہوا تھا یہ 2021 تھا، تو میرے پاس ان دنوں میں پابندی تھی. جی میرے پاس کافی فالتو ٹائم ہوتا تھا، تو میں اسلام آباد میں ہر اس جگہ پہ پہنچ جاتا تھا جہاں پہ کوئی اس طرح کی سازش ہو رہی ہوتی تھی، اور رات کو لیٹ نائٹ تک میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو ایسی ہی ایک محفل تھی جس میں کہ شہباز شریف صاحب تھے، بلاول صاحب تھے، اور اس کے علاوہ JUI کے کچھ لوگ تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس وقت شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے MNA تھے، تو انہوں نے ایک کھانے پہ بلایا ہوا تھا سب کو، وہاں پہ انہوں نے مجھے بھی بلا لیا. اچھا. تو اب وہ MNA نہیں ہے. تو وہاں پر میں نے ان سب سے پوچھا تھا، یہ میں نے خود پوچھا تھا شہباز شریف صاحب سے، بلاول صاحب سے، اور غفور حیدری صاحب تھے وہاں پہ. میں نے ان تینوں سے پوچھا تھا کہ آپ اکٹھے ہیں سارے اور بھی لوگوں کو آپ لا رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائیں گے تو وہ اس وقت بہت ان پاپولر ہے، تو وہ ایک ہیرو بن جائے گا. تو ان سب کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ملک تباہ کر دیا ہے، ملک بچانے کے لیے عمران خان کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا تو میں بھی بیوقوف نہیں ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ تھوڑا پریشرائز کر رہے ہیں عمران خان کو، تو اس کے لیے وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے بعد وہ آپ کی بات سنیں گے؟ تو یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے سارے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب بہت آ جا رہے تھے ان کے پاس. باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان شاہد خاقان عباسی صاحب نے کافی پیغام رسانی بھی کی. تو یہ ایک تاثر ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لائی جائے. جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی وہ نواز شریف صاحب کی کنسنٹ سے آئی تھی، ان کی مرضی سے آئی تھی. اور اس کے بعد پھر جب تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہو گئی، اس کے بعد باجوہ صاحب نے اور جنرل فیض صاحب نے کوشش کی کہ یہ واپس ہو جائے، اور یہ سارے جو ہیں ان کو بلا کر باجوہ صاحب نے کہا اس کو واپس کرو. وہاں پر جو بلوچستان کے کچھ رہنما تھے وہ ڈٹ گئے تھے. اس میں خالد مکسی صاحب تھے، اس میں اختر مینگل صاحب تھے، اور ایک اور بلوچستان کے رہنما تھے. 3-4 جو بلوچ رہنما تھے یہ ڈٹ گئے تھے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کے. لیکن میر صاحب یہی دونوں حضرات پھر PDM حکومت کا بھی حصہ بنے تھے، اگر اس وقت وہ ڈٹ بھی گئے تھے کہ ہم نہیں اس کا وہ بنتے پارٹ. آپ اختر مینگل صاحب کی بات کر رہے ہیں اور خالد مکسی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ بالکل بنے. خالد مکسی صاحب جو ہے انہوں نے تو جنرل باجوہ کو یہاں تک کہا تھا اس میٹنگ میں کہ باجوہ صاحب میں نے تو ابھی 24 گھنٹے پہلے جو ہے باپ پارٹی جو ہے اس کی طرف سے پریس کانفرنس کا اعلان کیا اور میں نے ان کی حمایت کی ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ تحریک عدم اعتماد واپس لو اور عمران خان شوڈ کنٹینیو. تو یہ تو پھر آپ اس طرح کریں، پھر آپ مارشل لا لگا دیں اس ملک میں اگر آپ نے اس طرح ہی کرنا ہے. تو یہ دیکھیں ذرا، باپ پارٹی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں تھی، اس کے رہنما خالد مکسی صاحب نے انکار کر دیا. بعد میں اختر مینگل صاحب PDM میں شامل ہوئے، لیکن پھر ان کے اختلافات ہو گئے، کیونکہ ان کے اختلافات عمران خان سے بھی ہوئے تھے. وہ عمران خان کے ساتھ بھی ایک پوائنٹ پر ان کے ساتھ گئے تھے کہ آپ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں. جب وہ مسئلہ حل نہیں ہوا انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. پھر PDM کی گورنمنٹ میں بھی ان کا یہی پھڈا تھا، اور ابھی بھی انہوں نے جو اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہی کہانی ہے. بالکل صحیح ہے. اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں وہ لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن اب تو وہ ان کے ساتھ نہیں، ہاں جی، اب ان کے ساتھ نہیں. تاریخ بس بڑی بے رحم ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کرتی جاتی ہے ساتھ ساتھ. اچھا میر صاحب یہ بتائیں آپ کہ پیپلز پارٹی اس وقت کی کیا سچویشن ہے؟ کل ہمارے پروگرام میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اب پریشان ہونے کا وقت وفاق کا آ گیا ہے اور وفاق میں بھی کرسیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، کوئی اور فرنٹ پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے. تو نون لیگ کے لیے